ایک بوڑھی ماں کی درد بھری کہانی رونے پر مجبور کر دے۔ 80 برس کی عمر میں سشیلا دیوی کی یادداشت کافی کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ انہیں کوئی کام یا چیزیں یاد نہیں رہتی ہے، لیکن جو انہیں ہمیشہ یاد رہتا وہ تھا ان کا بیٹا۔ دن ہو یا رات، ایک پل بھی ایسا نہ ہوتا جب انہیں اپنے بیٹے کی یاد نہ آتی۔ دوسری طرف بیٹا تھا جو سال بھر میں زیادہ سے زیادہ ایک بار اپنے ماں کو فون کر لیا کرتا اور 1-2 منٹ سے زیادہ باتیں بھی نہ کیا کرتا۔ پھر بھی یہ بوڑھی ماں ٹکٹکی لگائے اپنے بیٹے کا انتظار کرتی رہتی۔ ایک دن بیٹے کا ودیش سے فون آیا۔ ہیلو، سن رہی ہو ماں؟ سنیل بول رہا ہوں، تمہارا بیٹا۔ کیسی ہو ماں؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم، بہو اور میرا پوتا کیسا ہے؟ ماں نے پوچھا۔ سب اچھے ہیں ماں، میں اگلے ہفتے گاؤں آ رہا ہوں ماں تمہیں لینے، اب ہم سب ساتھ میں لندن میں رہیں گے۔ ماں تمہاری بہو کہہ رہی تھی ماں کو یہاں پر لے آؤ، بیچاری اکیلی وہاں پریشان ہوتی ہوگی۔ بیٹے نے کہا۔ ماں کی بوڑھی سوکھی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ اس کے کمزور شریر کے نس نس میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بیٹے اور بہو کا اپنے پرتی پریم دیکھ کر ماں کا من خوشی سے بھر آیا۔ بیٹے نے آگے کہا، ماں تیار رہنا، ماں مجھے زیادہ دن چھٹی نہیں ہے، جس سے جتنے پیسے لینے ہیں لے کر رکھنا، تب تک میں پراپرٹی لیڈر سے بات کر لیتا ہوں گھر کے لیے۔ ماں نے پوچھا، گھر بیچنا ضروری ہے؟ بیٹا، ہاں ماں، گاؤں کا گھر ہمیں بیچنا پڑے گا، اب ہم ساتھ میں ہی رہنے والے ہیں تو وہاں پر گھر رکھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ماں سشیلا دیوی نے پورے محلے میں گھوم گھوم کر اپنی اس خوشخبری کو سب کو سنایا۔ سبھی لوگ ماں جی کے آخری دن اپنے پریوار کے ساتھ خوشی سے بیت جائیں گے۔ گھر واپس آ کر ماں نے اپنے گھر کے کونے کونے کو ایسے دیکھا جیسے وہ اپنے دوسرے بیٹے کو دیکھ رہی ہو۔ دیکھے بھی کیوں نہ، اس گھر کو اپنے بیٹے سے کم تھوڑی سمجھا تھا۔ اپنے پتی کے ساتھ 40 سال یہی تو بتائے تھے، لیکن اب مجبور تھی بڑھاپے کے آخری سال بیٹے اور بہو کے ساتھ بتانا چاہتی تھی۔ دل پر پتھر رکھ کر گھر بیچنے کے لیے ماں تیار ہو گئی۔ جلد بازی میں بیٹے نے گھر کو آدھے داموں پر بیچ دیا۔ ماں نے زیادہ نہیں لیکن جن چیزوں سے دل لگا تھا ان چیزوں کو سمیٹا اور بیٹے کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ کر ایئرپورٹ کے لیے چلی گئی۔ ایئرپورٹ پر آ کر بیٹے نے ماں سے کہا، ماں تو یہاں بینچ پر بیٹھو، میں سامان اور بورڈنگ پاس کی جانچ کرا کر آتا ہوں۔ وہاں وقت لگتا ہے اور کھڑا رہنا پڑتا ہے، تمہیں تکلیف ہوگی، تم یہیں آرام کرو۔ میں یوں گیا اور یوں آیا۔ ماں بینچ پر بیٹھ گئی اور بیٹا اندر چلا گیا۔ کافی سمے ہو گیا، بیٹا واپس نہیں لوٹا۔ ماں سوچنے لگی زیادہ بھیڑ ہوگی اسی لیے دیر لگ رہی ہوگی۔ اندھیرا ہونے کو آیا، اب تو لوگوں کی چہل قدمی بھی کم ہونے لگی۔ ماں کو اب چنتا ہونے لگی۔ ایک کرمچاری نے آ کر پوچھا، کس سے ملنا ہے ماں جی آپ کو؟ یہاں پر کیوں بیٹھی ہے؟ ڈرتی ہوئی آواز میں سشیلا دیوی بولی، میرا بیٹا اندر سامان کی جانچ کرانے گیا ہے، لندن جا رہے ہیں ہم۔ کیا نام ہے ماں جی آپ کے بیٹے کا؟ کرمچاری نے پوچھا۔ سنیل نام ہے میرے بیٹے کا، سشیلا دیوی نے بتایا۔ کرمچاری اندر گیا اور تھوڑی دیر بعد باہر لوٹا۔ اس نے سشیلا سے کہا، ماں جی لندن جانے والی فلائٹ تو دوپہر میں ہی جا چکی ہے اور آپ کا بیٹا بھی اس فلائٹ میں بیٹھ کر لندن جا چکا ہے، اب آپ کو یہاں بیٹھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، آپ بھی اپنے گھر چلی جائیے۔ سشیلا دیوی بولی، کیا جا چکا ہے اور میں گھر جاؤں؟ ماں کی آنکھوں سے آنسو کے سیلاب بہنے لگے۔ جیسے تیسے ماں گھر پہنچی، جو اب اس کا گھر تھا ہی نہیں، بک چکا تھا۔ وہ وہیں برآمدے میں تلسی کے پاس سو گئی۔ گھر کے نئے مالک کو اس پر دیا آئی تو ایک کمرہ کرائے سے اس کو دے دیا۔ پینشن کے پیسوں سے کھانا اور کرائے کا بندوبست ہو جاتا تھا۔ دن بیتنے لگے۔ کچھ دنوں بعد گھر کے نئے مالک نے سشیلا دیوی سے کہا،
ماں جی آپ اپنے رشتہ داروں کے یہاں پر جا کر کیوں نہیں رہتی ہے؟ اس عمر میں آپ کے لیے وہی اچھا ہوگا۔ ماں بولی، اچھا تو ہوگا، لیکن اگر میرا بیٹا واپس آیا تو اس کا خیال کون رکھے گا؟ میرا بیٹا بہت بھولا ہے، اسے اپنا خیال رکھنا بالکل نہیں آتا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، کیا پتہ کب اسے میری ضرورت پڑ جائے۔ ماں نے کہا، دوستو سچ بتا رہا ہوں، ماں کی ایسی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، پوت کپوت ہو سکتا ہے لیکن ماتا کبھی کمارتا نہیں ہوتی۔ دوستو آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز ایک لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کریں۔ تھینک یو۔